اور دیکھو اتنا بڑا سخی اور اتنا بڑا حلیم اور اتنا بڑا صابر، وصال سے پہلے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین آپ سے اجازت مانگی، اماں میرے وصال کا وقت قریب ہے، میں چاہتا ہوں نانے کے ساتھ روضے پہ لیٹوں، نبی کی چھاتی پہ لیٹنے والا، نبی کے کندھوں پہ بیٹھنے والا، نبی کی زلفوں سے کھیلنے والا، نبی کی زبان کو چوسنے والا۔ اب خواہش ہوئی روضے میں ساتھ لیٹوں، تو اماں عائشہ پاک سے پوچھا، حجرہ جو ان کا تھا، حضرت امام حسن نے اماں عائشہ سے پوچھ کر کے زمانے کو بتایا۔ اگر کسی نے احترام اماں عائشہ سیکھنا ہو تو پاک حسن سے سیکھے۔ اب آگے بھی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کہا مجھے تو خوشی ہوگی، میرے آقا کا شہزادہ ان کے پاس لیٹے۔ اجازت ہو گئی، امام حسین علی مقام کو میرے پاک حسن نے بلایا اور فرمایا، بھائی میں نے اماں عائشہ سے اجازت لے لی ہے، جب میرا وصال ہو جائے نا پھر بھی پوچھنا، دوبارہ اجازت دے تو پھر مجھے وہاں دفنانا۔ اور اگلا جملہ سنیے، فرمایا بھائی حسین اگر کوئی مجھے وہاں دفن نہ ہونے دے، لڑائی نہ کرنا، میں امت کو لڑائی سے بچانے کے لیے اگر اقتدار چھوڑ سکتا ہوں تو نبی کے روضے میں دفن نہ ہونے کی قربانی بھی دے دوں گا۔ یہ ہے میرا امام حسن۔ حضرت امام حسن علی مقام علیہ السلام کو اتنی مرتبہ زہر دیا گیا کہ جگر کٹ کٹ کے منہ سے باہر آنے لگا۔ امام حسین نے پوچھا، بھائی جان بتاؤ کس نے زہر دیا ہے؟ فرمایا مارو گے اسے؟ حسین نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا۔ کہا نہیں، ہو سکتا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں دیا ہے اس نے نہ دیا ہو، میری وجہ سے کوئی بے گناہ نہ مرے، اور جس نے مجھے زہر دیا ہے میرا خدا جانتا ہے، وہ خود اس سے پوچھ لے گا۔ اور یار مجھے بتاؤ اس سے بڑا بھی کوئی حوصلہ ہوگا جو زہر پی کر بھی زہر دینے والے کا نام نہ بتائے؟ آج میں رسول اللہ کے نوکروں کو اور بالخصوص اہل سنت کو کہتا ہوں، اور کچھ حسن سے ہی حوصلے کی خیرات لے لو۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کدھر جا رہے ہو؟ کیوں تماشا بنے ہوئے ہو؟ حضرت امام حسن علی مقام، میں کچھ آپ کے حوصلے کو دیکھ کر مجھ سے قابو نہ رہا جا سکا۔ وہ پاک حسن جس کی شہادت دشمنوں کو بھی رلا گئی، اور چاہنے والے تو رو ہی رہے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے صحابی، آپ مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور کہا، لوگو آج رو لو، میرے محمد کا محبوب دنیا سے جا رہا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام نے دیکھا مروان کو، مروان رو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا مروان زندگی بھر ستاتا رہا میرے بھائی کو، گالیاں دیتا تھا، لڑتا تھا، اور ظالم آج تو بھی رو رہا ہے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، وہ تو عاشق تھے امام حسن کے۔ جناب ابو ہریرہ روئے، وہ تو محب تھے، اور مروان تو ظالم دشمن تھا، ساری زندگی گالیاں بکتا رہا، اب تو رو رہا ہے۔
ادھر دیکھنا، اس مروان نے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا حسین اس لیے رو رہا ہوں، اس پہاڑ میں وہ حوصلہ نہیں جو اس حسن میں حوصلہ تھا۔ خدا کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اوے اپنی اپنی گندی ذہنیت کو مسلک نہ بناؤ۔ صحابہ کے دفاع کو ناسبیت کہنا یہ ظلم ہے، اہل بیت کی محبت کو رافضیت کہنا یہ ظلم ہے۔ ظالموں، یہ ظلم کر کے ان پڑھ لوگوں کو فساد پہ نہ ابھارو، زمانے کو بتاؤ نہ آل کے بغیر گزارا ہے نہ اصحاب کے بغیر گزارا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام ابو ہریرہ مسجد نبی کے دروازے پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کر رہے ہیں الیوم ما تحب رسول اللہ، آج رسول اللہ کا محبوب نبی پاک کا پیارا حسن دنیا سے جا رہا ہے، لوگوں آج آنسو بہا لو۔ اب میں دوسرا ترجمہ کرنے لگا ہوں، گویا ابو ہریرہ کہہ رہے تھے جس کے چہرے میں جمال محمد دیکھا کرتے تھے۔ ادھر حسن رو رہے ہیں، صحابہ رو رہے ہیں، ادھر مروان رو رہا ہے۔ امام حسن نے بتایا جیو اس طرح، دنیا سے جانے لگو، اپنوں کے بھی آنسو بہے، دشمنوں کے بھی آنسو بہ جائے۔ اور مدینہ طیبہ میں امام حسن علی مقام کا جب جنازہ پڑھا گیا، آئیے ذرا سنیے، علماء نے لکھا ہے کتابوں میں اتنا رش تھا اگر اوپر سے سوئی گرائی جاتی زمین پہ نہ گرتی، کسی کے سر میں آتی۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا نہیں آئی، کسی کے سر پہ آتی۔ یہ اتنا ہجوم کیوں تھا، اتنا ہجوم کیوں تھا؟ ایک تو جنازے کا، دوسرا آج پھر دیکھ لیں اس حسن کا چہرہ جس کا چہرہ میرے محمد کے چہرے سے ملتا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا امام حسن عالی مقام کی ذات پاک سے والہانہ محبت اور ان کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ذہن میں رہے یہ بات، صلح کے لیے، امت میں فساد ختم کرنے کے لیے حوصلے کی خیرات بھی امام حسن سے لینا ہوگی اور قربانی کی خیرات بھی امام حسن سے لینا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔